لے جی پارٹ 2 حاضر ہے، پہلے آپ یہ سنیں، اس کے بعد میری بات سن کے جائیے گا۔ مجھے آپ ڈھونڈ کے بتا دیں کہ پاکستان میں 20 آپ کو مثالیں ایسے ملیں گی کہ جب احتساب شروع ہوتا ہے تو لوگ اس ملک سے فرار ہو جاتے ہیں۔ اور ایک مثال آپ مجھے بتا دیں کہ کسی کے اوپر جھوٹا مقدمہ بنایا گیا ہو ان کے ساتھ۔ یہ بار بار ہوا اور بڑی دلیری سے آپ لوگ کر لیتے ہیں، میاں صاحب بھی کر لیتے ہیں، آپ نے بھی کیا، لیکن آخر میں جا کے پھر لوگ کہتے ہیں کہ آپ ڈیل کر لیتے ہیں۔ مثلا اس مرتبہ بھی عمران خان صاحب اور ان کے ساتھیوں کا الزام یہ ہے کہ جی ڈھیل کے نتیجے میں میاں صاحب کو باہر جانے دیا گیا اور آپ جیل سے باہر آ گئی اور بیماری کا بہانہ بنایا گیا۔ یہ سوال آپ ذرا تھوڑا انتظار کر لیں، میں اب پہلے سوال کا جواب مکمل کر لوں کہ فورن کنٹریز کے ساتھ، دوست ممالک کے ساتھ، ایک سیکنڈ، ہاں دوست ممالک وہ آڑ کے پھینک گئے۔ ایک منٹ، یہ آنے والی گورنمنٹ بھگتے گی نہیں، یہ ایک عوام کو ریلیف مل یہ جائے۔ بھی دوست ملک کو گالی دے۔ بات یہ ہے کہ آپ سری لنکا بنانے کے خواب دیکھنے والے ابھی بھی بیٹھے ہیں، نہیں، وہ بنکر میں چھپ کے بیٹھے ہیں، وہ چاہتے ہیں یہ ملک سری لنکا بنے، عوام سے کوئی ہمدردی نہیں۔ میڈم دوست ملک کے سربراہ کو کے بارے میں بکواس کی خبر کالم میں ٹی وی پہ میں 1.5 سال پہلے دے چکا ہوں۔ جنرل باجوہ سے خفیہ ملاقات کی خبریں ایوان صدر میں۔ جی تو پاکستانیوں، یہ اس بوکس انٹرویو کا پارٹ 2 تھا۔ آپ نے دیکھا کہ مریم نواز صاحبہ نے اپنے باپ کو خود ہی ذلیل کر دیا۔ سلیم لفافی نے ان سے سوال پوچھا کہ بتائیں جب احتساب ہوتا ہے تو اپنے آپ کو پیش کیوں نہیں کرتے، تو انہوں نے فرمایا کہ آپ نے 20 ایسی مثالیں دیکھی ہوں گی کہ جب احتساب شروع ہوتا ہے تو سیاستدان ملک سے باہر بھاگ جاتے ہیں۔ کیا بات ہے، یعنی کہ لیڈر ملک سے باہر بھاگ جاتے ہیں، اسی کو لیڈر کہتے ہیں۔ اور عمران خان یہاں پہ گولیاں کھانے کے بعد، عدالتوں کے چکر کاٹنے کے بعد پھر بھی یہاں پہ موجود ہے، لیکن وہ کیا ہے، غدار ہے، اور وہ اس کو سیاست نہیں آتی۔ اس کے بعد محترمہ اس غلام کو تو بولنے ہی نہیں دے رہی۔ میں نے کلپ اس لیے آپ کو دکھایا کہ جو غلام ابن غلام ہوتے ہیں ان کی حالت یہی ہوتی ہے، انہیں بار بار کہتی ہے ٹھہرو، رکو ذرا، مجھے اپنی بات کرنے دو۔ ایک سوال آؤٹ آف سلیبس پوچھا تو محترمہ نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ یہ سوال آپ بعد میں پوچھیے گا، جب آپ بریک لیں گے تب میں آپ کی ماں بہن ایک کروں گی کہ انسان کے بچے بنو، جس کے پیسے لیے وہی سوال پوچھو۔ آپ دیکھیں گے کہ وہ سوال پہ اس نے خود ٹوکا کہ آپ یہ سوال، اس کا جواب میں بعد میں دوں گی۔ اور جتنی بھی بونگیں ان کے پاس تھی، اس کے اندر مسلسل مریم نواز محترمہ ہی بول رہی تھی۔ سلیم لفافی تو ایسے لگ رہا تھا جیسے سامنے کوئی مجسمہ بٹھایا ہوا ہو، اور ایسے کر کے ایکشن مار کے بیٹھا ہوا تھا۔ لیکن اس کے برعکس اگر پی ٹی آئی کو کوئی بندہ ان کے سامنے بیٹھا ہو تو یہ تو قبر کھود کے بھی سوالات نکال لیتا تھا۔ اس لیے آپ نے صرف ایک کام کرنا ہے، اس کھوتے لفافی کے اوپر لعنت بھیجنی ہے، اور خاص طور پہ ان کے چینل پر بھی۔